آگے ہے جی خوبصورت سورت روم، دونوں کا ربط ذرا سا دیکھ لیجئے۔ سورت عنکبوت کے آخر میں مومنوں کے لیے وعدے ہیں اور سورت روم کے شروع میں مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ابھی آپ سننے والے ہیں انشاءاللہ۔ سورت عنکبوت میں مسلمانوں کی آزمائشوں اور ہجرت کا ذکر تھا، اور سورت روم میں آزمائشوں اور ہجرت کے بعد فتح اور نصرت کا وعدہ۔ آپ میں سے جس کے ذہن میں ہلکا سا بھی خیال آیا نا کہ اللہ مجھ سے ہجرت کروا لے، گناہوں سے لے کر ملک اور جگہیں چھوڑ کر میں اپنے مسلمان ملکوں میں جاؤں، تو آپ اس سورت روم سے بہت خوشخبریاں پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے دیکھتے ہیں 30 نمبر سورت اور 60 آیات، کیا خوبصورت رب تک یہ چھوٹے چھوٹے سوال کوئز کے بن جاتے ہیں اگر آپ اس کو توجہ سے سنتے ہیں، تاکہ آپ کا صورتوں کے ساتھ تعلق بھی ہو۔ ذرا سا سورت روم پہ بھی ایک برڈ آئی ویو کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں۔ مرکزی مضمون قیامت اور آخرت کا اس بات، یعنی قیامت آئے گی اور آخرت آئے گی۔ آغاز میں وعدے کا ذکر ہے جو پورا ہوا، اور اختتام میں وعدے کا ذکر ہے جو پورا ہوگا۔ یہ کون سا کدھر کیا ہے ابھی آیتوں کے ساتھ بھی آپ نے سننا ہے، تو یہی سن لیجئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں یہ سورت روم نازل ہوئی تو مسلمان دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے۔ اللہ نے اس میں غزوہ بدر کی خوشخبری دی ہے۔ اسی طرح روم اور ایران دو لوگ تھے، رومنز کرسچنز تھے اور ایرانی پیگن یعنی مشرک تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ اہل کتاب تو تھے ہی نا، اور مکہ والوں کی کہہ لیجئے کہ ایفیلیشن جو تھی وہ فارس کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ بت پرست تھے۔ اللہ نے ان حالات میں خوشخبری دی جو بعد میں من و ان پوری ہوئی۔ دونوں خوشخبریاں مسلمانوں کو ایک ہی دن پہ ملی، ادھر روم کے فتح ہونے کی اور ادھر بدر کی فتح کی۔ اور آخر صورت میں کیا آنے والا ہے؟ جنت۔ جس نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ روم کی فتح کی صورت والے یا بدر کی فتح والے کامیابیوں کی طرف آگے، اور یہ سارا 8-9 سال کے اندر ہی ہوا کیونکہ بدع کا لفظ آ رہا ہے۔ اس نبی کی زبان سے جنت کے بارے میں آیتیں سن کر پھر آپ کے میرے دل میں شک کیوں ہے؟ پھر دوسری بات ہے، سورت روم کو اگر آپ ایک نام دینا چاہیں نا تو نشانیوں والی سورت، سائنس آیات۔ اور نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ نعمتوں کو اللہ سے جوڑنا اور کفران نعمت سے بچنا۔ سورت روم 5 نبوی کے دور کے قریب کے دور میں نازل ہوئی، جس وقت مسلمانوں پر بہت تکلیفیں تھیں۔ اس میں مسلمانوں کے مورائل کو بلند کرنے کے لیے، ان کے حوصلوں کو پختہ کرنے کے لیے، تسلیاں دینے کے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کی بشارتیں دی، اور اس میں آپ کے میرے لیے بھی عمل ہے۔ ہمت توڑنے والی باتیں نہ کیا کرو، ہر وقت یہ نہ کہہ دو ڈوب گئے، ٹوٹ گئے، مسلمان خراب، بچے خراب، اور یہ جملہ تو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں کہ آج کی یوتھ خراب ہے، آج کے بچے بگڑ گئے، آج کے بڑے بگڑ گئے، آج کے مسلمان تو بیکار ہے۔ اس سے نا جو تھوڑی بہت ہمت بندی ہے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ نے مورائل بلند کیا، کوئی بات نہیں، تلک الیام، دن ہے بدلتے رہیں گے۔ فتح بدر کی بشارت ہے اس میں، اور بدر کی پیشن گوئی پوری بھی ہوتی ہے۔ 7 بار اس صورت میں ومن آیات ہی کے لفظ سے اللہ کے ایک ہونے اور اس کے کاموں کے کرنے کا ثبات ہے، یعنی نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس اللہ کے ثابت ہوتے ہیں۔ توحید کے دلائل بھی ہیں اس میں، اور آخرت کے بھی، آخرت اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی باتیں ہیں۔ مجرمین اور مومنین کا تقابل آپ سننے والے ہیں، اور توحید کی بات اور آخرت کی بات کے 2 انفس کی آیات ہیں، یعنی میرے آپ کے اپنے جسم، ہمارے اپنے وجود میں جو نشانیاں ہیں اسی سے دیکھ لو کہ جب اللہ نے تمہیں اتنا کمپیکٹ قسم کا جسم دیا ہے تو بتاؤ کہ پھر کل وہ تمہیں آخرت کے وعدے جو دیتا ہے وہ پورے کیا نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کا سینٹرل تھیم لے لیں تو مشرکین کو ڈرایا گیا ہے کہ اسلام قبول کر لو ورنہ چند سالوں میں شکست سے 2-4 ہو جاؤ گے۔ یہ آج کے لوگوں کو کہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ہے حکم ازاں، جس ڈگر پہ اس وقت دنیا چل رہی ہے بہت دور نہیں ہے ان کی تباہی اور مسلمان کا، اسلام کا غلبہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حد سے بڑھ جاتا ہے جب ظلم تو وہ خود ہی ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم بن جاتا ہے۔ اب آئیے ذرا خوبصورت آیتیں ہیں، بہترین فلو ہے ان آیتوں میں، اس کے ساتھ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ سورت روم آیت نمبر 1 سے 10، رکو نمبر 1 ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، چند سال میں ہی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے،
اس روز مسلمان شادماں ہوں گے، یعنی ان کو بدر کی خوشخبری ملے گی۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان تو وہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ یہ جملے نوٹ کریں، اکثر کے نہ جاننے، اکثر کے نہ سمجھ ہونے کی بہت بات ہے اس صورت میں۔ کیوں نہیں جانتے؟ یہ ہے اصل میں، ہائی لائٹ کیجئے گا اس آیت کو 7 نمبر۔ وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل بے خبر ہے۔ اس پہ بات ہوگی بعد میں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ تو کہیے نا کہ پھر میجورٹی از ناٹ اتھارٹی۔ ہم اکثریت کے پیچھے مرتے ہیں۔ لوگ کیا کر رہے، اکٹھے ہو جاؤ، سیمیلیٹ ہو جاؤ، اکیلے رہ جاؤ گے، پھر دنیا کیا کہے گی؟ اللہ کہتے ہیں اکثر جو کرتے ہیں، اگر تم نے بھی وہی کرنا ہے تو تمہارے ساتھ بھی پھر وہی ہوگا جو کل اکثر کے ساتھ ہونا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کام دنیا میں کیا آسان درجے پہ کیا، اللہ میں دین کے کام بھی آسان درجے پہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، سپر سول پاورز تھی، اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی، یعنی کھیتی باڑی کی تھی، اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر آخر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ پچھلی قوموں کے تذکرے کے ساتھ ایمان سے متعلق ایک آیت روم 4، جس میں مومنوں کے لیے آزمائشوں میں بھی بشارتیں ہیں۔ برملا کہوں گی کہ غزہ کی ان تکلیفوں کے پیچھے بہت بڑی بشارتیں ہیں۔ دیکھیے، روٹی توے پہ نہ آئے، آگ میں نہ جلے تو کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایندھن بنا کر باقی لوگوں کو انسانیت کے نفع کے قابل کر دیتا ہے۔ تو غلبت روم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ جو حصہ میں نے آپ سے بولا تھا ہائی لائٹ کا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ جب بندہ آخرت کو چھوڑتا ہے کہ مجھے دنیا ملے، تو کامیابی تو یہ تھی نا کہ پھر دنیا اچھی ہوتی، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ انہوں نے دنیا کا بھی صرف چھلکا ہی لیا۔ اگر آخرت چھوڑی تو دنیا کہاں ملی، اس کے بھی ظاہری فائدے ہی ملے، نہ دنیا میں سکون ملا، نہ ان کو دنیا میں خوشیاں ملیں۔ دنیا کو مقصد بنا لیا آخرت کی بجائے، دنیا کو منزل بنا لیا راستہ سمجھنے کی بجائے، اور اگر دنیا کو بیچا تو بدلے میں جہنم ہی خریدی۔ آج اب دیکھیے انسانیت کا جو اب حال دیکھتے ہیں نا، بظاہر خوش نظر آتے ہیں، دوسروں میں ہا ہو ہی، اکیلے میں ہچکیاں، روتے دکھی، لوگوں میں ہنستے اکیلے میں روتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا بالکل ایسی دنیا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قابل رحم ہے۔ وہ دور کے ڈھول سہانے لکھ لے اس آیت کے اوپر، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اس کو لکھ لیجئے۔ آپ اپنے خنجر سے یہ تہذیب خودکشی کرے گی، کئی سال پہلے کا جملہ لکھ لے، یعلمون، یعنی دنیا دار جو بظاہر دنیا لے لی، ہجرت نہیں کی، گھر نہیں چھوڑا، مقصد حیات لاہ الحدیث کو بنا لیا، لاہ الحیات بن گئی اس کی زندگی، خوشی اس کے پاس بھی نہیں۔ آج کہتے ہیں وی ہیو بگ ہاؤسز اینڈ اسمال فیملیز، ٹال بلڈنگ اینڈ شارٹ ٹیمپرڈ، اولاد ہے خوشی نہیں، کھانا ہے کھا نہیں سکتے، خوشیوں میں بھی اکیلے جاتے ہیں، غمیوں میں بھی اکیلے جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اب ان بچوں کا قصور ہے کہ اس کو چھوڑ دیجئے فی الحال، لیکن آپ نے بھی ان کو بہت مس یوز کیا۔ تو فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ پختہ یقین رکھنا ہے، دنیاوی زندگی میں مگن ہو کر اخروی زندگی سے غافل نہیں ہونا، اور صرف اس دنیا کے جس کو آپ کہتے ہیں کہ چھلکے کی خاطر آخرت کا گودا نہیں چھوڑنا۔ آگے 11 سے 19، 11 to 19، رکو نمبر 2، ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہ گار حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور یہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے،
اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، یعنی اس دن سب لوگ الگ. وہی بات وامتاز الیوم ایھا المجرمون. دنیا میں ایک ہی گھر میں شوہر بیوی رہتے ہیں، ایک 5 وقت کا نمازی، دوسرے نے کبھی نماز نہیں پڑھی. ایک اتنی زیادہ تہجد گزار اور عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی، دوسرا جو بالکل بگڑا ہوا. دنیا میں تو چلے گا، آخرت میں نہیں ہوگا. اللہ چھانٹ دے گا اچھوں کو بروں سے. کیسے؟ جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے. اللہ آپ سب کو جنت میں خوش و خرم کر دے. اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو. تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے. تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو. اشارے ہیں اس میں 5 نمازوں کے اوقات کے. وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. کسی کو اگر ذرا سا بھی شک ہے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں جینا تو اس کو بتا دو. ایک آیت ہے ایمان سے متعلق 15 روم، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. آپ کہتے ہیں یحبرون لفظ کیا ہوتا ہے؟ بناؤ کروانا. میک اپ کرائے جائیں گے، سجائے جائیں گے، ڈیکوریٹ کیے جائیں گے. تو لکھیے دنیا کی خوشیوں میں اندیشے جبکہ جنت کی خوشیاں دائمی ہوں گی. کیا اندیشے ہوتے ہیں ہماری خوشیوں میں؟ شادی ذہن میں لائیے بچے بچی کی، اچھے کپڑے بھی پہن رہے ہیں آپ، زیور بھی پہن رہے ہیں، لیکن کتنے اندیشے ہیں. اللہ سب ٹھیک ہو جائے، کھانا پورا ہو جائے، ہائے مہمان خوش جائیں، ہائے یہ بچی بچہ خوش رہیں، اللہ یہ نہ، یعنی ہر کام کر لیتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے والا اور چاہتے ہیں کہ یہ بچے خوش رہیں. اللہ ناخوش تو بچے خوش، یہ کبھی نہیں ہوگا. نبی ناخوش، بچے خوش، یہ نہیں ہوگا. ہر اچھا کھانا کھاتے ہیں تو اندیشہ ہوتا ہے ہائے زیادہ نہ کھا لیں، ہائے یہ نہ ہو جائے. شوگر والا ہے تو وہ کہے گا ہائے شوگر نہ بڑھ جائے. لیکن جنت میں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. اللہ آپ کو مجھے اس جنت کے قابل کر دے اپنی رحمت سے. فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے. صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے. اور رکوع نمبر 3 20 سے 27 20 سے 27 اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. اللہ کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو. ذرا اپنے ساتھی کو دیکھیے، ابھی تھوڑی دیر بعد جب آپ اٹھ کے چلے پھریں گے نا تو ایک جملہ میرا یاد رکھیے، یہ مٹی چل پھر رہی ہے. میں بھی مٹی کا تودا، آپ بھی مٹی کے تودے. اللہ نے مٹی کو شیپ دے دی ہے. چاروں طرف باہر کبھی کسی ایئرپورٹ پہ، کسی ٹرین اسٹیشن پہ دیکھیے تو یہ چلتی پھرتی مٹی ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ. اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے گا. اس نے تمہارے درمیان محبت اور مودت یعنی ہمدردی قائم کر دی. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں. اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبان اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے. دانش مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری رات اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے. جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. آپ جیسے لوگ جو ماشاءاللہ اتنی توجہ سے سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ، سور کی آواز ہے یہ، ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تو تم سب زمین سے نکل آؤ گے. یہ آیت 25 نوٹ کریں. آج بستر سے نہیں نکلتے، اور حال کیا ہے کہ میں تو چھوڑتا ہوں پر بستر مجھے نہیں چھوڑتا. الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پہ نہیں اٹھتے. آج کل تو سحری کے پراٹھے اٹھا رہے ہیں ہمیں، اور اس وقت دل چاہے نہ چاہے لیکن چلو کچھ ہے نا، کوئی لالچ تو اٹھ جاتے ہیں. عام دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ ہم سے کہاں پیار ہے تم کو، نیند تم کو پیاری ہے. فجر کے لیے اٹھنا، اپنی زندگی میں برکت بھرنا ہے. فرمایا اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے. یعنی تم سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہو. وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا. یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے.
اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ یہ ہے جی وہ خوبصورت رکوع جس میں نشانیوں کا تذکرہ، خاص طور پہ میرا آپ کا ذکر ہے۔ آیت 21، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ شوہر بیوی کا رشتہ سکون کا رشتہ ہے۔ شادی کا مقصد بچے نہیں، سکون ہے، کیونکہ بچے نہ ہوئے تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں سکون بیان کیا قرآن میں۔ بیوی جس کا تذکرہ ادھر ہے، الیہا کی ہا میں آپ چھپی ہوئی ایز اے وائف، ہو ہوتا نا تو شوہر تھے۔ گھر کی زندگی میں عورت از اے سینٹرل رول ادا کرنے والی۔ ٹھیک ہے اکیلی عورت بھی سکون نہیں رکھ سکتی، لیکن اگر آئیڈیل گھرانہ ہو، وہ سارے تقاضے پورے کیے گئے ہوں رشتے کے انتخاب کے وقت میں کہ مرد قوام ہو اور عورت صالحات ان قانتات میں ہو، تو پھر بیوی کا بہت میجر رول ہے۔ دوسری چیز گھر، سورۃ نحل میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، اور تیسری چیز رات۔ دیکھیں تو تینوں میں ربط ہے، گھروں کے اندر سکون لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیوی اور شوہر کے رشتے کے اندر یہ بات کر کے بتایا کہ گھروں کو پرسکون بناؤ، گھروں کے اندر ایسی ایسی باتیں نہ کرو کہ جس کی وجہ سے گھر اکھاڑے بن جائیں، گھر جنگل بن جائیں۔ چونکہ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، آپ بھی عورت میں بھی عورت، آپ بھی کسی کی بیوی ہوں گی، اور جو نہیں ہے وہ انشاءاللہ ہو جائیں گی، اللہ ان کے اچھے جوڑ ملا دے۔ جن کے نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اچھے سے اچھے معاملات کرے، اللہ نے تو کسی چیز سے نہیں روکا۔ لیکن حقیقت ہے کہ عورت کو سکون دینے والی مشین کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے بیچ میں نکاح کا جو خوبصورت رشتہ دیا نا، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور آج لیونگ ٹوگیدر کا نام دے دیں، کل کا نام وہ کچھ اور تھا، شاید بوائے اور گرل فرینڈ شپ کہتے تھے، کہیں یاری دوستی کہتے تھے، ان میں سکون نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیے کہ وہ لوگ جو 4 سال اکٹھے رہتے ہیں، پھر جب شادی کرتے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس میں طلاق ہے، ساتھ رہنے میں طلاق نہیں، کیونکہ حرام میں شیطان نے خوشی رکھی ہے۔ 2 لفظ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودہ ود کیا ہے؟ جس کو آپ ایموشنل لائف، جس کے اندر افیکشن ہے، شادی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال لگا رہتا ہے۔ بیویاں بھی خوب سجتی سنورتی ہیں، میاں سے بھی بات بات پہ کہتے چلو ساتھ چلو، دودھ بھی لینے جا رہے ہیں تو بیگم کو ساتھ لے جا رہے ہیں، اور جوائنٹ فیملی سسٹم سے بھاگنے کا طریقہ دوائی لے کے آ رہے ہیں، ذرا ادھر جا رہے ہیں، ذرا ادھر چلے، ایک دوسرے کے بغیر دل نہیں لگتا، کھوئے کھوئے رہتے ہیں۔ روز کمرے میں چادریں بھی بدلی جا رہی ہیں، جوڑے بھی ہیں، دعوتیں بھی ہیں، کھانے بھی ہیں، ادھر بھی پھول آ رہے ہیں اور ادھر سے بھی بڑے تحفے تحائف مل رہے، یہ پہلا پھیرا، یہ دوسرا پھیرا، یہ منہ دکھائی، یہ فلان دکھائی۔ اب کشش ہے بیوی میں، شوہر کے لیے بیوی میں۔ اچھی دبلی پتلی بچی سی آئی تھی، میاں صاحب بھی بڑے خوش تھے، وقت گزرتا گیا، کمرہ بن گیا، وہ جوان بچی ایک میچور عورت بن گئی، پھر بڑھاپا آ گیا، اب وہ عورت جو ہے وہ سہانے رو بن گئی، مرد بھی بیمار، عورت بھی بیمار۔ اللہ کہتا ہے بڑھاپے میں تم رحمت کرو۔ یہ 2 جذبے ہیں، یہ نہیں کہ جب تک دل چاہا رکھا، دل بھرا تو اس کو کک آؤٹ کر دیا۔ چاند اور بھنورے کے تصور نے گورے کلچر میں عورت کو ایک کٹ پتلی بنا دیا، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرو اور اس کو پھینک دو۔ اسلام کہہ رہے نہیں، یہ رشتہ تمہارا جوانی سے شروع ہوا، بڑھاپے میں رہے گا۔ آپ اچھی بیوی ہیں کہ نہیں، میں اچھی بیوی ہوں کہ نہیں، اس کا معیار کیا ہے؟ دیکھیے میں یہ ساری باتیں آئیڈیل شوہر کے لیے کر رہی ہوں۔ اچھے شوہروں کے لیے اچھی بیویاں ایک ایسی وائب ہوتی ہیں کہ جو گھر آنے پہ مائل کریں۔ کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ اچھی بیوی کون ہوتی ہے، تو میں کہوں گی کہ جس شوہر کا گھر آنے کو جلدی دل چاہے، بلکہ گھر سے جانے کو ہی نہ دل کرے، سمجھ لو کہ اس کی بیوی اچھی ہے۔ کیونکہ بونڈ ہوتا ہے، دنیا کا یہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ دنیا میں جو بنا وہ آدم اور حوا کا، شوہر اور بیوی کا تھا۔ ماں بیٹا نہیں بنے، بھائی بہن نہیں بنے، کیونکہ یہ فطرت کی پکار ہے۔ کہا کہ اگر جوانیوں میں پھول لاتے ہو تو بڑھاپے میں دوائیاں لاؤ گے۔ کامیاب بیوی کون ہے؟ جس کے شوہر کا گھر سے نکلنے کو دل نہ چاہے اور گھر واپس آنے کو فوراً چھٹی لے کے آ جاؤں واپس جلدی سے۔ یعنی بیوی میں کشش ہونی چاہیے، اور جتنا زیادہ بیویاں اپنے شوہروں کو اللہ کے حکم سمجھ کر خوش رکھتی ہیں، ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں، ان کو پیمپر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا اس گھر میں سکون لاتا ہے۔
اس کے برعکس کچھ بیویاں گھر کو ہسپتال بناتی ہیں اور وہ سمجھتی ہے کہ گھر میں شوہر نہیں آئے، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، ہائے کمر میں درد ہے، ہائے ذرا بازو میں درد ہے، ذرا سر میں درد ہے، یہ کر دیں وہ کر دیں. کچھ اپنے شوہر کو پلمبر سمجھتی ہیں، آتے وہ ٹوٹی لیک ہو رہی ہے، وہ سنک بند ہو گیا، وہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکون کا ذریعہ ہونے کی بجائے کچھ بیویاں پینک کا بٹن ہے. کبھی پینک بٹن دبا ہے آپ سے گھر کا؟ ایک دم الارم بج جاتے ہیں. پرسکون بیوی بنی ہے. یہ کون ہوتی ہے؟ شوق ابزاربر. میاں کو بڑے بڑے شوق بھی لگے ہو نا، اس کو اپنی فیملی سے بڑے شوق ملتے ہیں، اس کے اپنے کون سے بھائی بہنوں کے ساتھ بنتی ہیں، اس کے بعد جاب پہ کتنی دشمنی ہے، کتنے لیگ پلرز ہیں اس کے. آپ بیوی بن کر شوہر کیا گیا آپ نوٹ کر کے دیکھیں. عورت کئی جگہ اپنا دل کھول لیتی ہے، بیٹیوں کو فون کر کر کے دکھ سناتی رہتی ہیں، کبھی بہوؤں کو تانے سنا کے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، کبھی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر دکھ سکھ کر لیتی ہیں، کبھی گھر کے نوکروں پہ خوب غصہ نکالتی ہیں. مرد نہیں کھلتے. اکثر مرد گجے ہوتے ہیں. کیوں گجے ہوتے ہیں؟ یہ گجراتی گجے نہیں کہہ رہی، دوسرے گجے، یعنی اپنے آپ میں رہتے ہیں، جیسے انٹروورڈ ہوتے ہیں. مرد میں انا ہوتی ہے، وہ روتا نہیں کسی کے سامنے، لیکن بڑے سے بڑا مرد ایک عورت کے سامنے بچہ بن جاتا ہے. ایک مرد سب سے زیادہ اپنی بیوی کے سامنے کھلتا ہے، بیوی کے سامنے وہ بچہ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ بڑے بڑے جگہوں پہ عقل مند ہونے والے لوگ بھی ایک عورت کے ہاتھوں بعض دفعہ بیوقوف بھی بنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے. اور یہاں یہ جو محبت اور ناز اندازی ہے نا، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو بڑی بری بات ہے. شرم شرم، میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں، استغفر اللہ، یہ ہے فحش، یہ اللہ الحدیث، یہ ہے. حالانکہ آپ پتہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی ان کی کیا ناز برداریاں کرتے تھے اور وہ کیا کرتی تھی؟ ہڈی چوس کے نبی کو دیتی، اور آپ بالکل وہیں پہ ہونٹ لگا کر جہاں سے انہوں نے چوسا ہوتا آپ بھی چوستے. پیالے میں پانی پی کر حضرت عائشہ نبی کی طرف کرتی، اللہ کے نبی اس کو گھما کے نا تو جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے وہاں لاتے. ہمارے تصور ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ ریلیجس ہسبینڈ کون ہے؟ جو رومانٹک ہسبینڈ ہے. اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کتنے اچھے تھے. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پروفٹ ایٹ ہوم کتاب کا نام بتا رہی ہوں انگلش کی، جا کے اس کو پڑھ لیجئے. دیندار کو اپنی اور دنیا دار کو دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے. وہ باہر نظریں خوب گرم کر آتے ہیں، ان کو بیویوں میں مزہ نہیں آتا. تو یاد رکھیے اصل رومانس شادی سے شروع ہوتا ہے. ہمارے ہاں فلم شادی پہ ختم ہو جاتی ہے. ساری فلمیں ہیرو ہیروئن اچھلا کودی بندر کودی شودی کرتے، درختوں پہ چڑھتے، یہ کرتے، گانے گاتے گوتے، اینڈ پہ یا تو جدائی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں آؤ دونوں خودکشی کر لیں. پھر اوپر آسمان پہ روحیں دل کی شکل میں ملی، یا نہ ملے تو وہاں ملیں گے. چلو ٹھیک ہے، اللہ کرے خودکشی والے کو اللہ جنت دے دے، آپ کی مرضی ہے. کیا کلچر دیا ہم نے اپنی نسلوں کو؟ سوسائڈ کلچر دیا. فلموں نے سوسائڈ سکھائی ہے. اور دوسری صورت ہے کہ اماں ابا نے ہار مان لی، اچھا بیٹی تم جو کہتی ہو، اچھا بیٹا آ جاؤ. پھر لڑکے کی ماں بھی مان جاتی، لڑکی کا باپ بھی، اور اینڈ پہ شادی ہوتی کہتے ختم شد. یعنی دیر از نو رومانس آفٹر شادی. حالانکہ اصل شادی کا رومانس شادی کے بعد ہے. دو اجنبیوں کے دلوں میں محبت ڈالنے والی چیز کیا ہے؟ شادی، نکاح. نکاح سے دل جڑتے ہیں. اچھا ہم خواتین ذرا اپنے اوپر غور کریں. اکثر ہمیں ایک شکوہ ہوتا ہے اپنے مردوں سے، کہتے ہیں یہ اب میں ان کے ساتھ لاڑ دکھاؤں، ان کو میں ان کے لیے تیار شیار ہوں، 4 بچوں کے باپ ہو گئے ہیں، اور ویسے بھی میں کچھ کر لوں میرے میاں تو نوٹ ہی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. فیشیل کرا کے آئی ہیں، بار بار سامنے آتی ہیں، پھر کہتی آپ کو کچھ چینج نہیں آیا؟ اچھا تو بیگم کچھ اچھی لگ رہی ہو، کچھ ہوا نہیں، وہ 1000 روپیہ بھی تو دینا ہے اپنے، وہ 500 کا میں فیشیل کرائی ہوں. یعنی مرد ہر چیز نوٹ کرتے ہیں. اور ایک بات کہہ کے آگے چلو، اس پہ باتیں کرنی ہے نا تو آپ لوگ سن لیں. سیریز موجود ہے میرا گھر میری جنت. آپ نے گھروں کو جنت بنائے. شادی جتنی پرانی ہوتی ہے نا اتنی آرام دہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو اپنے تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی. نئی جگہ پہ گئے سوئے ہی نہیں، رات کو نیند ہی نہیں آئی. کیوں نہیں نیند آئی؟ کیونکہ تکیہ نیا تھا. شادی میں میاں بیوی شروع کے 5 سال لڑ بھڑ بھی لینا تو اس کے بعد پھر وہ بہتریوں کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کو اللہ نے اگر شادی شدہ بنایا، قدر کیجیے اپنے اسپاؤس کی. آپ ان کو بدل نہیں سکتی اگر تو. میں دیکھیے عادتوں کی بات کر رہی ہوں میں اس وقت. نماز اور بے نمازی اور شرک اور گندگی اور بےہودگی اور اللہ الحدیث میں بڑے شوہروں اور گندی عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے والوں کی بات نہیں کر رہی. مجھے ہے حکم اعظم، اگر مرد میں ایسی کوئی گندی چیز ہے تو آپ کو ان کے ساتھ نہیں رہنا. آج گھر گھر میں یہ کہانی ہے کہ مرد دین چھوڑ چکے ہیں، کوئی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی دین کی کسی بات کو نہیں مانتا، کوئی نماز کو نہیں مانتا. آپ کیسے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ اٹس ناٹ الاؤڈ.
حلال اور حرام کا معاملہ ہے. لیکن چونکہ ہم بیٹھے ہوئے اس دور میں جہاں آئیڈیل حالات نہیں ہے تو پتہ نہیں کل کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے. آج ہم ہر چیز پہ رسک لیتے ہیں، اس پہ نہیں لیتے. تو بہرحال شوہر بیوی ایک دوسرے کا کمفرٹ زون ہے. پرانی شادی پرانے کپڑے کی طرح نرم آرام دہ سافٹ ہو جاتی ہے. نئی شادی میں تو ہر وقت فکر لگاتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائیں. ایک دوسرے کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا مزاج کیسے ہیں. تو شوق تو بڑا ہوتا ہے نئی شادی کا، مردوں کو دوسری کرنے دیجیے. پہلی بیوی کی قدر اکثر دوسری شادی کے بعد ہی آتی ہے. تو بہرحال پھر آگے دیکھیے 22 آیت میں اختلاف والسنتکم والوانکم، یعنی تو تمہاری زبانیں کتنی ہیں. آج یہاں بیٹھے ہوئے میں سے کتنوں کی مدر لینگویج فرق ہوگی. رنگ دیکھیے آپ اور میں، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے ایک 5 آپ دیکھیں ڈایا میٹر دیکھیں تو ہمارے شکلیں کتنی ہیں، اس پہ کتنی ورائٹی ہے. سب کی آنکھیں ہیں، سب کے کان ہیں، سب کے ہونٹ زبان ہے، لیکن ایون آئیڈینٹیکل ٹوینس کی بھی شکلیں نہیں ملتی. پھر اسی طرح سے اس میں آیت 19 میں مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا کہا. تو یہ دیکھیے چک کیسے مزے سے بیٹھی ہوئی ہے اس کے اندر. یہ آپ کو پورا ایک لائف سپین دیا جا رہا ہے، کیسے ایک چھوٹا سا ذرہ بلاخر ایک مرغی کے بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے پیار آتا ہے. تو بہرحال ان ساری باتوں میں عمل کی باتیں کہ زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کو پہچانیے. دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب دینے پر ایمان رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو پرسکون گھرانے بنا دے. جن گھروں میں لڑائیاں ہیں اللہ ادھر سکون ڈال دے. شوہر بیوی میں اختلاف ہے اللہ ان کو کسی ایک چیز پہ جمع کر دے. اور آگے ہے جی رکوع نمبر 4 28 سے 40، توحید اور آخرت. ضرب لکم مثلا من انفسکم، آپ نوٹ کریں کہ ہر جگہ نشانیوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان کی ہے. جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو جاؤ؟ یعنی اپنا اکاؤنٹ نوکر کے ساتھ شیئر کرو، اپنے پیسوں میں سے آدھے پیسے ملازم کے اکاؤنٹ میں ڈال دو. کوئی کرتا ہے ایسا؟ کبھی بھی نہیں کرتا. اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا. ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں. بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں. اس سے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے؟ ان کا ایک بھی مددگار نہیں. بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کریں. یہ ہے لاہ الحیات سے بچنے کا طریقہ. بی فوکسڈ، لا الہ الا اللہ پہ اپنے دل دماغ کو جما لیں. اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. پھر میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے. یہ 32 آیت کا نمبر نوٹ کر لیجیے. آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے. ہر ایک اپنے چھوٹے سے ٹکڑے اپنے چھوٹے سے فرقے پہ راضی ہے، اور اللہ نے ایک مسلمان ہونے کا جو آنر دیا اس سے کوئی مطمئن ہی نہیں ہے. لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں. پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ اس چیز کی ناشکری کرے جو ہم نے دی. تو اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا. نوٹ کریں جب جہاز ہلتا ہے تو کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ دیر واز نو ایتھیسٹ ان ٹائٹینک، کیونکہ اس وقت سب کو اللہ یاد آتا ہے. لیکن جب وہ فلائٹ صحیح ہوتی ہے تو پھر دوبارہ وہی دیکھنے سننے لگ جاتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی ہے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں. لکھیے ڈپریشن کی کوئی گنجائش نہیں آپ کی میری زندگی میں. یہ آیتیں یہی بتا رہی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہونا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ؟ اس میں بھی لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں. اب دیکھیے کہ اس بارے میں بار بار آپ کو روزی روٹی کی بات بھی آ رہی ہے اور لاہور نہیں کرتے. لاہور حدیث دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے، وہ تو اس کے بیچنے اور خریدنے والے ہوتے ہیں. اگر کسی کے کاروبار میں شراب ہے، کہہ لیجیے کنوینئنس اسٹور سے شراب نکال دیں تو 90% کمائی ختم ہو جاتی ہے. کیا کرنا چاہیے اس سے لوگوں کو؟ وہ 10% میں وہ برکت ہوگی جو اس 90% میں نہیں ہے. تو ہمیشہ اس بارے کے ساتھ دعا بھی کروں گی، چاہے اچھا لگے یا برا.
اے اللہ ساری امت مسلمہ کو حرام کاروباروں سے نکال دے، جن کے گھروں میں رشوت کا مال آ رہا ہے اللہ ان کو اس سے نکال دے، جہاں سود کی کمائی ہے اس سے نکال دے، اور جہاں لہو الحدیث کسی بھی طریقے سے ہے، کوئی فلمیں بناتا ہے، کوئی دیکھتا ہے، کوئی بیچتا ہے، کوئی کماتا ہے، کوئی ہیرو ہیروئن ہے، اور آج تو اس کی کوئی حد ہی نہیں رہ گئی، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس سے پاک کر دے۔ اب آگے رشتہ داروں کی بات ہے، بس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہوں، ایسے لوگ نجات پانے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین ہر ایک کا حق دیتا ہے، آپ کو ایک طرف نہیں جھکایا جا رہا، آپ کو قرآن پڑھ کے یہ بیلنس تو سمجھ آ ہی رہا ہے نا، یہ نہیں کہا صرف نمازیں پڑھو، صرف میرے آگے جھکو، صرف میرے آگے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اللہ نے اپنے حقوق تو دیے، حقوق العباد بھی دیے، اور ساتھ ہی دیکھیں سود کی بات آ گئی۔ یہ ہے وہ ابتدائی آیتیں کہ جس میں ذہن سازی کی گئی تھی، سود کے ختم ہونے کی طرف اشارے تھے۔ تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ 2 سیکنڈ سوچیے، سود کا پانی جس چیز کو لگ گیا اس سے برکت چلی گئی۔ علماء کہتے ہیں 40 سال کے اندر وہ انڈسٹری، وہ بزنس، وہ فیکٹری، وہ گاڑی، وہ گھر ضرور تباہ ہو جائے گا۔ بینک کرپسی پہ گئے ہوئے بہت سارے گھر سود کی وجہ سے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بے سود گھر دے دے، سود سے پاک گھر دے دے، دنیا کے بھی گھر اچھے دے اور آخرت کے بھی گھر اچھے دے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اور خوشنودی کے لیے دو، تو ایسے لوگ ہی اسے دگنا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں صدقات اور خیرات کھول کر دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ ایک آیت ہے اس رکوع میں ایمان سے متعلق 37، نعمت ملے تو اترانا نہیں، مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، اور پاکستانیوں کو تو سلوگن مل گیا کہ گھبرانا نہیں۔ آج امت مسلمہ کو اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، انشاءاللہ مستقبل اسلام کا ہی روشن ہے۔ پھر آیت 30 میں فاقم بشکل دینی حنیفہ آیا، کیا پتا چلا؟ یہی فطرت الہی ہے۔ کیا؟ جو اللہ نے آپ کو دی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے بچے کو اس فطرت پہ پیدا کیا جس کی بنیاد پہ حضرت عیسیٰ بول اٹھے تھے کہ آپ نے پڑھا انی عبد اللہ، سورۃ مریم میں۔ نماز فطرت کی پکار ہے، اور نماز فطرت کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ جو دن میں 5 بار آپ کو مجھے نماز کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے نا، اصل میں یہ ہماری اس فطرت کو زندہ رکھا جا رہا ہے کہ تمہیں یاد رہے کہ وعدہ الست تم کر کے آئے ہو۔ فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ کے رستے پر یکسو ہو کر چلنا ہے اور صرف اسی سے ڈرنا ہے، کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا، رشتہ داروں اور مساکین کو ان کے حقوق دینے ہیں، سود میں مال کی افزائش یعنی گروتھ نہیں جبکہ زکوٰۃ میں ہے، اور سود سے مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکال دے۔ ایک جست لگائیے، ہجرت کرنی ہے نا آج کے اس پارے کے ساتھ، سود فری لائف کیجیے، ختم کیجیے سارے قرضے، بڑے گھر ہیں بیچ کے چھوٹے پہ آ جائیے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا فلکم رؤوس اموالکم، جو اصل تھا تمہارا ڈاؤن پیمنٹ اصلی تھی وہ رکھ لو۔ اگر گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں 4 گاڑیوں کی جگہ 2 لے لیجئے، مہنگی گاڑی کی جگہ سستی لے لیجئے۔ اللہ نے ہر جگہ بچنے کے رستے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس فیصلے کو آسان کر دے۔ گھروں کی جھگڑے ہیں، لڑائی ہیں، یاد رکھیے جہاں یہ چیزیں ہوں گی وہاں گھر میں جھگڑے ہوں گے، میاں بیوی میں فتور ہوگا۔ شاید آپ کا بچہ آپ کے کسی سود کے معاملے کی وجہ سے بگڑ گیا، شاید آپ کی بیٹی کا گھر کسی وجہ سے خراب ہوا تو وہ آپ کی کسی جگہ پہ کوئی خیانت تھی۔ یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، ہر ایک کو اپنا حق ہے۔ جب بھی کبھی کوئی تکلیف آئے تو اس وقت ہم بڑے سچے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا ہمارے بچے بگڑے، لیکن کیوں بگڑا؟ ہم نے اللہ سے بگاڑ رکھا ہوا تھا۔ جب ہمارا اللہ سے معاملہ خراب ہوتا ہے نا تو اللہ کئی دفعہ پھر آگے حق لینے کے لیے ہمارے چھوٹوں کو ہمارے آگے کرتا ہے، ہمارے نوکر سرکش ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں دھوکے دینے لگ جاتے ہیں۔